آثیر نکاح قسط 48 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا سارا وزن اس کے وجود پر ڈالے ہوئے تھا۔ کشمالہ کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر وزن محسوس کرتے ہوئے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جس حالت میں تھی وہ اس کو شرم سے سرخ کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی شاید سو رہا تھا۔ کشمالہ نے ہاتھوں سے زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے وجود میں حرکت محسوس کر کے چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے دیکھا۔ لیکن کشمالہ نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ شاہنواز خانزادہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کے وجود سے ہٹا اور بیڈ پر ہوا۔ کشمالہ نے بے اختیار گہری سانس لی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر ایک جھٹکے سے منتقل کیا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نظریں اس پر ہی جمائی تھی۔ مجھے کپڑے، شاہنواز نے اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میری محبت پسند آئی تمہیں؟ کشمالہ کا چہرہ شرم سے تپ گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پہلے ہی بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی سے اس کی جان نکل رہی تھی اور اب اس کی بات پر لگتا ہے پسند نہیں آئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی اچھے سے محبت کروں گا تو تمہیں پسند آ جائے گی۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، نہیں مجھے پسند آئی۔ خانزادہ نے کہا، اچھا چلو پھر اور بھی محبت کرتے ہیں۔ کشمالہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں پلیز مجھے آپ کے قریب نہیں آنا۔ شاہنواز خانزادہ کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں پر شدت سے قابض ہوا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی۔ وہ اس کے لبوں کو کھینچ کر سک کرنے لگا۔ کشمالہ نے اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ جمائے۔ اس کی شدت اپنے نازک لبوں پر سہنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی بات اسے بری لگی۔ خانزادہ نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے جمایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت پر کشمالہ کی سسکی اس کے لبوں میں دب گئی تھی۔ کشمالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے زور دیتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی مزاحمت پر اس کے لبوں پر دانت گاڑ گیا۔ کشمالہ سمجھ گئی تھی کہ مزاحمت اچھی نہیں لگی اسے۔ کشمالہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ خانزادہ نے اسے کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو دانتوں سے سختی سے کھینچتے ہوئے اس کو سانس لینے کے لیے آزاد کیا۔ وہ سسک پڑی، نم آنکھوں سے اسے دیکھتی گہری سانس لینے لگی۔ خانزادہ نے اسے بیڈ پر کرتے خود اس پر جھکا، اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے،
پھر اگر یہ کہا کہ قریب نہیں آؤں گی تو رحم کی امید نہیں رکھنا مجھ سے۔ اب یہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، میں نے تمہیں دیکھتے ہوئے کچھ دیر پہلے بھی آزاد کیا تھا اپنے شدتوں سے۔ کشمالہ نے اس کے سخت لہجے کو دیکھ کر جلدی سے کہا، سوری، میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے درد۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ تھا اس لیے۔ اب مجھے سہن کرو گی، سمجھ گئی؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ خانزادہ نے اس کے گردن میں جھک کر وہاں اپنے گیلے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ کشمالہ نے زور سے بیڈ شیٹ ہاتھوں میں جکڑ لی۔ اس کا دل بری طرح خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ کچھ گھنٹوں پہلے کی طرح ہی پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ پھر سے نرمی سے جنونی ہو جائے گا۔ ابھی اسے سہن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی گہرائیوں پر اپنی سختی دکھا رہے تھے۔ وہ سسکی تھی، لیکن اب اس کو دور کرنے یا مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ کشمالہ کی سانس گہری ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی اس کے ہاتھوں کی بے باکی پر۔ خانزادہ نے اس کی گردن پر نرمی سے شدت پر آیا تھا۔ کشمالہ سسک پڑی۔ وہ بری طرح ڈری تھی۔ کچھ دیر پہلے بھی ایسے ہی تڑپاتا تھا، اور اب تو اور بھی شدت سے اس کی پوری گردن کو اپنے بے رحم لمس سے سرخ کر گیا۔ اس کے گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا اور وہاں بھی اپنی بے رحم شدتیں برسانے لگا۔ وہ لبوں کو سختی سے دانتوں میں دبائے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شدید جنونی ہوا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے ہی اسے تڑپا رہا تھا۔ کشمالہ نے تڑپتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے۔ پلیز، سہن نہیں ہو رہا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ خانزادہ نے اس کی گہرائیوں سے سر ہٹاتے ہوئے کشمالہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ خانزادہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے وجود میں ایک لمحے میں سمایا تھا۔ کشمالہ نے چیختے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے تھے۔ وہ اس کے نازک وجود پر قابض ہوتا اپنی جنونی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ کشمالہ کا وجود بری طرح لرز رہا تھا اس کی جنونی شدتوں سے۔ وہ روتے ہوئے سسکنے لگی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس قدر جنونی نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس کو سہن کرتے کشمالہ کو لگا تھا کہ اس کے وجود سے سانس نکلنے لگی ہے۔ جان لبوں پر اٹکی تھی۔ کشمالہ نے اس کے پھولے نم سینے پر ناخن گاڑے۔ خانزادہ نے اس کو لرزتے، سسکتے ہوئے رونے میں مصروف دیکھ کر اس کی گہرائیوں پر سختی سے ہاتھ جمائے۔ کشمالہ آنسو بہاتے ہوئے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی سسکیاں خانزادہ کے دل کو پرسکون کر رہی تھی اور اسے اور شدید جنونی بنا رہی تھی۔ اس دفعہ وہ بغیر کشمالہ پر رحم کیے اس کے وجود پر اپنی جنونی شدتیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی تیز سسکیاں اور رونے کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی، اور ساتھ ساتھ خانزادہ کی گہری گہری سانسوں کا شور تھا، جسے سن کر ہی شاہنواز خانزادہ اور جنونی ہوتا۔ خانزادہ نے اسے تڑپتے ہوئے روتے دیکھ کر جھک کر
جھک کر اس کی لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتا ہوا اس کے سوکھے لبوں کو گیلا کرتا ہوا بولا، رونا بند کرو گی تو درد نہیں ہوگا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، بہت ہو رہا ہے مجھے۔ کمرے میں اس کے رونے اور تڑپنے سسکنے کی اور اس کی گہری گہری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اسے لگا اب اس کی جان نکل جائے گی، تو کشمالہ نے تڑپ کر روتے سسکتے ہوئے کہا، کشمالہ اسے سحن کرتے ہوئے پسینے سے شرابور تھی۔ ایسا ہی کچھ حال اس کا بھی تھا۔ کشمالہ کے رونے اور تڑپنے سسکتے ہوئے کہنے پر وہ اس پر رحم کھاتا خود کو پرسکون کرتا ہوا اس کی گردن میں ہی چہرہ چھپا گیا۔ اب رونا بند کرو میری جان، کچھ نہیں ہے۔ کشمالہ نے آنکھیں بند کی۔ اس کو لگ رہا تھا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ شادن خانزادہ نے حیا کو کلائی سے پکڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ حیا جیسے ہی کمرے میں آئی وہ حیران ہوئی تھی۔ کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ شادن خانزادہ حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، کیسا لگا؟ حیا جو ہر طرف پھولوں کو دیکھ رہی تھی شادن خانزادہ کی بات پر مسکرائی، اچھا ہے، بہت اچھا۔ شادن خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے۔ مجھے لگا جب میری بیوی دلہن بن رہی ہے میرے لیے تو کمرہ بھی میری دلہن کا خوشبو سے مہکتا ہوا چاہیے نا، جیسے میری دلہن مہک رہی ہے۔ حیا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ شادن نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے لبوں سے لگایا تھا۔ حیا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ تم مجھے تھوڑا سا تیار ہو کر بے چین کر دیتی ہو، اور آج تو تم دلہن بنی ہو، ذرا میرے دل کی دھڑکنیں تو سنو، کیسے تیز تیز چل رہی ہے۔ اپنی حیا کو اس طرح دیکھ کر حیا مسکرائی تھی۔ اس کا دل واقعی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حیا سے اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ شادن نے اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ حیا کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ حیا نہ جان کتنی مجھ سے محبت کرتی ہے نا۔ تمہیں میرے لیے دلہن بنایا تاکہ میں اور بھی تمہارا دیوانہ ہو جاؤں، تاکہ مجھے اور کوئی بھی نظر نہ آئے، ہر طرف بس حیا ہی نظر آئے۔ حیا اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں اپنے
نکاح کی رات کیوں گیا تمہیں چھوڑ کر؟ اگر نہ جاتا تو اس سے بھی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا، لیکن میں غصے میں کچھ اچھا بھی نہ کرتا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ہی گیا تھا میں۔ حیا کو ایک دم سے پھر وہ رات یاد آئی تھی۔ وہ تو خلیفہ خان کو دیکھنے کے بعد ہی گھبرائی تھی، لیکن آج شادین نے اسے پھر سے وہ تکلیف دہ رات یاد کروائی تھی۔ حیا نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی کیفیتوں سے چھپانے کے لیے جلدی سے بولی، میں کپڑے چینج کر لوں؟ بہت بھاری ہے، تھک گئی ہوں ان سب میں۔ شادین مسکرایا، اسے کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ تم تھک گئی ہو تو اس سب کو ہٹانے میں میں مدد کر دوں گا، کیونکہ یہ سب میرے لیے ہی تو پہنا ہے، میرے لیے ہی تو دکن برداشت کی ہے۔ اسے ہی دیکھ رہا تھا، حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شادین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے لیے لگا لیا کروں گی۔ شادین مسکرایا، نوازش ہوگی؟ وہ حیا کے سر سے دوپٹہ آزاد کرنے لگا، اس کی پنس کھولنے لگا۔ اس کے سر سے بھاری دوپٹہ آزاد کیا اور سائڈ پر رکھا، پھر اس کے ویلویٹ کی شال بھی اس کے وجود سے آزاد کرتا ہوا سائڈ پر رکھتا ہوا اس کے کچھ اور قریب ہوا، اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ پھر اس کے کانوں کو بھی زیور سے آزاد کیا، اس کے گلے سے بھاری زیور بھی ہٹائے، سب تھوڑا سا آگے کو ہوتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ حیا کو بالکل خاموش دیکھ کر بولا، اب اتنی مدد کی ہے میں نے تمہاری، تو تم بھی میری مدد کرو، میرے بٹن کھولو۔ حیا کچھ کنفیوز ہوئی تھی، آہستہ سے اس کے ویسٹ کوٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسباق میں سر ہلایا اور آہستہ اس کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھلنے کے بعد حیا نے کہا، میں ڈریسنگ روم میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شادین خانزادہ نے حیا کو کلائی سے پکڑا، وہ جو آگے جانے والی تھی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹا اور حیا کو اپنے اوپر کھینچا۔ وہ اس کے سینے پر گری۔ اس نے گھبراتے ہوئے شادین کو دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑو ڈریسنگ روم کو میری جان، دلہن ڈریسنگ روم میں کب جاتی ہے؟ حیا نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن شادین اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرنے لگا۔ حیا نے نظریں جھکائی تھی، وہ آج اسے کیا چاہتا تھا وہ جانتی تھی۔ حیا کی اس پر جھکنے پر اس کے گہرے گلے سے اس کے وجود کی نازک خوبصورتی واضح ہو رہی تھی، جو شادین کو بے چین کر گئی تھی۔ حیا کا سر اس کے سینے پر رکھا۔ شادین خانزادہ نے اس کے بالوں کو بھی کھولا، اس کے بالوں سے ساری پن نکال کر زمین پر پھینکی۔ حیا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ شادین نے اس کے بال آزاد کیے، وہ حیا کے اطراف میں پھیل گئی۔ شادین نے حیا کو بیڈ پر کرتے ہوئے اٹھا، اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر دور پھینکی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد شرٹ بھی ہٹا دی۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی، اس کا برہنہ چھوڑے سینے کو دیکھ کر حیا
رخ موڑ گئی۔ شادین نے لائٹ ڈم کی اور حیا کی پشت سے اس کے بال ہٹائے، اس کے لمبے بال ہٹائے۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانس اپنے اندر اتارنے لگا۔ حیا نے سفید بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ شادین اس کی پچھلی گردن پر جھک کر وہاں اپنے لبوں کا گیلا لمس بکھیرنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی تم سے ہوگی، اور پھر میں تم سے اتنا عشق کروں گا کہ تمہارے بغیر ایک رات بھی کہیں نہیں رکوں گا۔ وہ مدھم روشنی میں اس کی گردن پر اپنے گیلے لبوں کا لمس بکھیرتے ہوئے بولا۔ حیا خاموش رہی تھی۔ شادین خانزادہ نے ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتے ہوئے اس کی بیک زپ پر رکھا۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی۔ شادین خانزادہ نے اس کی زپ کھول کر اس کی برہنہ شفاف گردن پر ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے کہا، حیا کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ اس کی آواز پر حیا نے آنکھیں کھول کر کہا، نہیں، خاموش نہیں ہوں، بس آپ کو سن رہی ہوں۔ شادین نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، صرف سن رہی ہو، محسوس نہیں کر رہی ہو؟ حیا نے شرمیلی مسکراہٹ سے کہا، محسوس بھی کر رہی ہوں۔ شادین نے کہا، اچھا تو پھر اچھے سے خود کو محسوس کرواتا ہوں نا میری جان۔ وہ کہتے ہوئے اس کی شفاف کمر پر جھکا تھا اور وہاں اپنی شدت بھرا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا اس کی شدت کو محسوس کرتے لرزنے لگی تھی اور شادین خانزادہ اس کی کمر کو ہر جگہ سے جنونی شدت سے چوم رہا تھا۔ حیا سسکنے لگی تھی اس کے لبوں کی شدت پر۔ شادین خانزادہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ زور سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ شادین نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہاں اپنا گیلا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا کی سانسیں گہری ہو گئی تھیں۔ شادین خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اس کی میکسی کندھوں سے کس کھائی تھی۔ وہ اس کی گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ وہاں بھی اپنی شدت بھرا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ سسکی تھی اس کی شدت۔ وہ اس کے وجود سے میکسی ہٹا کر زمین بوس کر گیا تھا۔ حیا نے سسکتے ہوئے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جمائے۔ شادین خانزادہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حیا بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ شادین مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیا نے نظریں جھکائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جھک کر حیا کے چہرے پر لب رگڑتے ہوئے بولا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شادین خانزادہ نے اس کو ہر پردے سے آزاد کیا اور اس کے وجود میں شدت سے سمایا۔ حیا نے بے اختیار کراہتے ہوئے سسکی لی۔ اس کی شدت سے اس کی کمر میں درد ہوا تھا۔ شادین خانزادہ اس کے نازک وجود پر ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ حیا بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی، سسکتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ حیا اسے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے قریب مصروفیت کی وجہ سے نہیں آتا تھا، اس لیے آج وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ شادین اس کے وجود پر اپنی جنونی شدتیں کافی گھنٹوں سے برسا رہا تھا۔ اس کی گہری سانسیں حیا کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ خاموش کمرے کی فضا میں شادین خانزادہ کو اس کی میٹھی سسکیاں بڑا سکون دے رہی تھیں اور اسے جنونی بنا رہی تھی، جو حیا سہن کرتے ہوئے کراہتے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی۔
اس کے ہاتھ سختی سے اس کی گہرائیوں پر اپنی سختی دکھا رہے تھے۔ کچھ اور وقت گزرا، لیکن شادن کے جنون اور شدت میں کمی آنے کے بجائے اور سختی ہے۔ حیا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں کمر پر مساج کر دوں گا۔ حیا نے کہا، پلیز۔ اس کی التجا پر شادن نے اس کی التجا پر اس کے وجود پر خود کو پرسکون کرتا ہوا گہری گہری سانسیں لیتا ہوا بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیا نے اب اس کو ہٹتے دیکھ کر بے اختیار گہری سانس لی تھی اور آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے ہٹتے ہی اس کو اپنی کمر میں اور لوور بیلی میں درد کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ شادن خانزادہ نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اپنے سینے پر کرتے ہوئے کہا، چلو اب تمہارا کمر درد ختم کرتا ہوں۔ وہ اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ حیا کو اس کا مساج کرنا بہت سکون دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون ہوئی تھی۔ اس کے مساج کرنے پر وہ حیا کے کان میں بولا، اب ٹھیک ہے نا؟ حیا نے اثبات میں سر ہلائے۔ پلیز کرتے رہیں، آہستہ سے بولی تھی۔ شادن مسکرایا تھا، تم مجھے خود پر صحن کرتی ہو، اپنی اس نازک وجود پر برداشت کرتے ہوئے، اس کے لیے یہ مساج تو میں روز کر لوں گا۔ تو کیا خیال ہے؟ روز مجھے سہنے کے بعد میں تمہاری کمر کی۔ ابھی وہ اتنا کہہ پایا تھا کہ حیا نے شرم سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ شادن نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا تھا۔ پھر بولا، سونا چاہتی ہو؟ حیا نے بے اختیار کہا، ہاں۔ شادن نے اس کے سر پر لب رکھے، اس کو ایک ہاتھ سے سینے میں بھینچا۔ چلو سلاتا ہوں۔ فارس علی نے گارڈز کو اپنا پیچھا کرنے سے روکتے ہوئے کہا، تم لوگ جاؤ اب۔ وہ میڈیا کے سامنے دلہنوں کو فارس علی کی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا، لیکن وہ تو راستے میں ہی فارس علی کے ساتھ نہیں اضمیر علی کی گاڑی میں منتقل ہوئی تھی۔ فارس علی نے انم کو فون ملایا، جو انم نے دیکھتے ہوئے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے خیال سے جانے لگی جب اس کی کال ایک دفعہ پھر سے آئی اور ساتھ ہی ایک میسج بھی کیا تھا۔ انم نے فون دیکھا، میں 10 منٹ میں باہر پہنچنے والا ہوں، اس لیے شرافت سے باہر آ جانا جب میں کال کروں تو، ورنہ میں گھر کے اندر آنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ انم نے جلدی سے کال بیک کیا۔ دوسری ہی بیل پر فارس علی نے فون اٹھایا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ انم نے ناگواری سے کہا۔ وہ ڈریس چینج کرنے لگی تھی اور فون سائلنٹ پر کر دیا تھا فنکشن کی وجہ سے۔ فارس علی نے کہا، چلو باہر آؤ، اپنا سارا سامان بھی ساتھ لے آؤ، کیونکہ میں بار بار نہیں آ سکتا ہوں تو میں منشن چھوڑوں گا، پھر مجھے بہت سے کام ہے۔ انم نے کہا، صبح میں آ جاؤں گی نا۔ فارس علی نے غصے سے کہا، میں صرف 5 منٹ ہی انتظار کروں گا۔ میں صرف 5 منٹ ہی تمہارا انتظار کروں گا، اس کے بعد خود اندر آؤں گا۔ انم نے غصے اور بے بسی سے کہا، آتی ہوں، اور ساتھ ہی فون بند کر گئی تھی اور بڑبڑاتے ہوئے وہیں کپڑے اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے چادر اوڑھی اور نکلنے سے پہلے خالہ سے کچن میں ملنے گئی تھی۔ خالہ میں جا رہی ہوں، انم نے کہا۔ خالہ نے کہا، اس وقت؟ 1 کا وقت ہونے والا ہے۔ انم کو فارس پر
بہت غصہ بھی آیا کہ اس وقت بھی اس شخص کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے اس کو شاید۔ خالہ وہ کل ڈیوٹی ہے تو سر نے گاڑی بھجوائی ہے، اس لیے اب جانا تو ہے۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا یہ کچھ اپنے ساتھ لے جاؤ، صبح گرم کر کے کھا لینا کھانا۔ وہ جلدی اس کے لیے باکس پر تیار کرنے لگی۔ ارے خالہ رہنے دے یہ سب۔ خالہ نے کہا، بچے تم تھکی ہوئی جاؤ گی اور پھر کچھ بناؤ گی بھی، اس لیے تم یہ سب اچھے سے کھانا۔ وہ سمجھ رہی تھی انم ہاسٹل میں ہے۔ فارس علی کی پھر سے کال آتی دیکھ کر انم نے ان کو گلے ملتے ہوئے جلدی سے باکس لیا، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا اور باہر کی طرف روانہ ہوئی۔ باہر آئی تو وہ سخت چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ انم کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ انم نے کہا، کشمالہ مینشن میں ہے؟ فارس علی نے کہا، نہیں، شاہ نواز زادہ اپنی گلی میں کی رات اکیلے میں گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں سے اپنے فارم ہاؤس میں اپنی رات انجوائے کرنے والے ہیں۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے انم کو مینشن میں چھوڑنے کے بعد اپنے کام کرنے جانے والا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی وہ چلا ہوگا جب ایک گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ فارس علی نے جلدی ہی نوٹ کر لیا تھا، وہ سپیڈ خطرناک حد بڑھا گیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور گاڑی اور اسی طرح 5 گاڑیاں اس کے پیچھے ہو گئی تھیں۔ انم تو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، اس لیے اسے یہ سب نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ فارس علی کی گاڑی کو گھیر چکے تھے۔ فارس علی شدید پریشان ہوا تھا۔ ایک نظر انم کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ خلیفہ خان بھی گھر آیا تھا۔ وہ بار بار شاہ نواز خان زادہ سے رابطے میں تھا کہ وہ بنا کسی کی نظروں میں آئے فارم ہاؤس پہنچے کہ نہیں، کیونکہ وہ بالکل تیار تھا اپنے گارڈز کے ساتھ جانے کے لیے۔ بلکہ شاہ نواز خان زادہ کو بنا بتائے ہی وہ کچھ گارڈز ان کے ساتھ بھیج بھی چکا تھا۔ جب ہر طرف سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی اطلاع ملی تو وہ پرسکون سا ہوتا گھر کے لیے نکلا تھا۔ 1 بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص پر بلیک شال اوڑھے ہوئے تھا، مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ آج اپنے معمول سے کچھ جلدی آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ دروازے پر زور دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، وہ کچھ پل ساکت ہوا تھا۔ نوشین اپنی فراق ریموو کر چکی تھی اور اب شرٹ ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبراتے ہوئے سر اٹھایا۔ خلیفہ خان کو ساکت کھڑا دیکھ کر جلدی سے وہ فراق اٹھا کر اپنے سینے تک رکھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا شرمندگی سے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی تھی۔ خلیفہ خان کو ویسے ہی اسٹل دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی، پلیز اب دروازہ بند کر دیں۔ اس کی آواز پر خلیفہ خان جو اس کے خوبصورت وجود میں کھویا تھا، ہوش میں آیا تھا۔ نوشین نے سر جھکائے اس کے پاؤں پر نظریں تھیں۔ وہ واپس جانے کے بجائے قدم قدم چلتا ہوا اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ نوشین کی جان نکلی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ وہ پیچھے ہوئی، لیکن اور کتنا پیچھے جا سکتی تھی؟ پیچھے بھی مرر وال تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ رکا نہیں تھا، وہ اس کے قریب آیا تھا۔ نوشین کے تو پورے وجود میں کپکپاہٹ شروع ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے ہاتھ اس کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ نوشین نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اسے لگا وہ اس کے لبوں پر جھکا ہے۔ خلیفہ خان نے نظریں اس کی کپکپاتی پلکوں سے کپکپاتی لبوں تک لایا، جو نیوڈ رنگ میں رنگے گئے تھے۔ کچھ پل ویسے ہی نوشین اس کی خوشبو اپنے اطراف میں محسوس کرتی، لیکن جب کچھ دیر وہ کچھ نہ بولا اور نہ ہی اسے چھوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ گھبرائی تھی اس کی نیلی آنکھوں سے۔ خلیفہ خان نے کہا، جب اتنا ہی پردہ ہے مجھ سے تو یہاں کیوں ہو؟ اس حال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں
کمی ہوگی کمروں کی، اور اگر یہاں چینج کر ہی رہی ہو تو پھر مجھ سے پردہ کیسا؟ نوشین نے گھبراتے ہوئے کہا، میں پھر یہاں چینج نہیں کروں گی۔ خلیفہ خان نے اس کے کپکپاتے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اب تو میں نے آدھا وجود دیکھ لیا ہے، تو تمہیں صرف اسی کمرے میں چینج کرنا ہے۔ تمہاری لاپرواہی دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم کمرے کا دروازہ بند نہیں کرتی ہوگی، اس لیے اب سے تم اسی کمرے میں چینج کرو گی، کیونکہ خلیفہ خان کی ملکیت پر کسی عورت کی نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا، اب مرتی مر جانا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا، تمہارے اس وجود پر کسی کی نظر برداشت نہیں کروں گا، اس لیے اب سے یہاں ہی چینج کرو گی۔ اگر تم نے پھر بھی لاپرواہی کی تو تمہاری جان نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا جس سے اس نے اپنی فراق اپنے سینے سے جکڑی تھی۔ نوشین نے اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے ہاتھ پر دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ خلیفہ خان اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے اس کی شرٹ کھینچی تھی۔ نوشین بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے، اور اس کی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ اب وہ کچھ یوں کھڑی تھی کہ اس کی رعنائیاں خلیفہ خان کے سینے سے لگی ہوئی تھیں اور خلیفہ خان کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ پیچھے اس کی برہنہ کمر مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پلیز اب چلے جائیں نا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کو بالوں سے سختی سے پیچھے سے جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا، دانت پر دانت جمائے بولا، کیسے جاؤں اور کیوں جاؤں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کے ایپیسوڈ میں بھی سب کے ہی سین دیے ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ ناول جلدی آگے بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ ریڈرز سے ویٹ نہیں ہوتا۔ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں۔ اور کل میں نے ایپیسوڈ دیر سے نہیں دینی تھی، ایپیسوڈ تیار تھی لیکن بار اپلوڈ کرنے پر بھی نہیں ہو رہی تھی، پھر میں نے چھوڑ دیا اپلوڈ کرنا، پھر 2 گھنٹے بعد اپلوڈ ہوئی تھی، تو اس لیے معذرت۔ اور کل ہمارا ایک فنکشن ہے، بہت ضروری ہے جانا، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ جلدی ایپیسوڈ دوں، لیکن اگر نہیں دے سکی تو فنکشن کا پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اس لیے کوئی روڈ مت ہونا اور نہ ہی ناراض ہونا۔ گھر والے سب ہی اس فنکشن پر جا رہے ہیں، تو پھر میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے اچھا یہ بھی بتا دے کہ ٹویسٹ میں جلدی دیا کروں یا اپنے پہلے ناول کی طرح ہی چلوں جو میں نے پہلے دیا تھا، یہ بھی ضرور بتائیں گے۔